جو کیپٹل ہے بلوچستان کا وہاں پہ اور کافی بڑا زوردار دھماکہ جو پولیس آفیشلز بتا رہے ہیں۔ کوئٹہ سے آپ کو ہم خبر دیں گے، فاطمہ جناح روڈ پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا ہے جس میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے بول نیوز کے جانے گئیں اور تقریباً 25 کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے۔ نمسکار دوستو، ہندوستان 9 نیوز کے ایک نئے ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو یہ ویڈیو پاکستان کا ہے جہاں ایک اور یوکرین اور روس کے بیچ بھینکر یدھ چل رہا ہے، وہیں دوسری اور پاکستان کے بلوچستان کے کوئٹہ شہر میں بہت بڑا دھماکہ ہوا جس میں 4 لوگوں کی موت ہو گئی اور 15 لوگ گھائل بتا رہے ہیں۔ اور دوستو یہ بتا رہے ہیں کہ دھماکہ اتنا بھینکر تھا کہ 3 کلومیٹر تک سنائی دے سکتا ہے۔ اینڈ دوستو پاکستان سے سمبندھت ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کوئٹہ کا فاطمہ جناح روڈ جو کیپٹل ہے بلوچستان کا وہاں پہ اور کافی بڑا زوردار دھماکہ جو پولیس آفیشلز بتا رہے ہیں کہ دور دور تک جو عمارتوں کے شیشے تھے، بلڈنگز کے شیشے تھے وہ ٹوٹے اور آواز جو ہے وہ مطلب 2 سے 3 کلومیٹر دور تک سنائی دی، یعنی اتنا ہیوی ایکسپلوژن تھا۔ اس کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں بلوچ سٹوڈنٹس اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور پھر انفارچونیٹلی میڈیا جس طریقے سے کور کرتا ہے بلوچستان کے ایشوز کو، اس پہ دکھ ہوتا ہے یقیناً، کیونکہ وہ بھی باقی پاکستان کی طرح کے انسان ہے۔ خیر اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اس میں جانے سے پہلے آپ سے کہوں گا جن لوگوں نے فخر یوسفزئی آفیشیل کو جوائن نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کا بٹن دبانا اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو تازہ ترین جو نیوز اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہے۔ بات ہم کر رہے ہیں کوئٹہ ایکسپلوژن کی۔ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان لاسٹ 20 یا 25 ایئرس سے اس طرح کے شورش کا شکار ہے۔ وہاں پہ حالات کچھ دنوں کے لیے تو ایسے لگتا ہے کہ بہتر ہو گئے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کیا ہو گیا۔ اس سے پہلے گزشتہ مہینے جس طرح کے 2 بڑے حملے نوشکی اور اس کے ساتھ پنجگور میں ہوئے، اس کے بعد یہ اس طرح کا جو پروونشل کیپٹل ہے وہاں پر اس طرح کا بلاسٹ ہونا یقیناً جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے لیے بڑی ساری مشکلات، بہت سارے سوالات اور شاید بہت ساری محنت کرنی پڑے گی۔ وہ کرتے بھی ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا، مشکل حالات ہے ان کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہ حالات مطلب بگڑنے کی وجوہات کیا ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب اس طرح کا کوئی بلاسٹ، اگر اس سے چھوٹا بلاسٹ اگر کہیں اور ہوتا ہے، لاہور تھا، لاہور بھی میرے پاکستان کا شہر ہے، لاہور کے رہنے والے بھی میرے پاکستانی ہیں اسی طرح جس طرح باقی لوگ ہیں، لیکن وہاں پہ بلاسٹ ہوا، نو ڈاؤٹ وہاں پہ بھی نقصان ہوا، کہیں پہ بھی کسی انسان کی جان جاتی ہے یا وہ زخمی ہوتا ہے، ایک انوسنٹ جو بازار میں کسی اپنی چیز کو خریدنے کے لیے یا کسی اور کام سے وہاں پہ گیا ہوا ہے اور وہ مارا جاتا ہے، تو کہیں پہ بھی کسی بھی میرے خیال میں سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں کہا جائے گا۔ لیکن کیوں فرق کیا جاتا ہے کہ اگر بلوچستان میں کچھ اس قسم کے واقعات ہوں یا پھر خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں ایسے واقعات ہوں تو اس کو اور طریقے سے کور کیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یار یہ چیزیں کوئی مطلب خوشی والی ہے کہ آپ مطلب اس کو چلاتے رہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اتنی کوریج تو دے جو آپ باقی جگہوں کے اس طرح کے واقعات یا اس سے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں آپ ان کو دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وہاں تو جو کچھ ہو رہا ہے پھر وہ لوگ گلا کرتے ہیں، جب وہ شکوہ کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں برا لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی یہ تو پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں، ہمارے اداروں کے خلاف یہ بول رہے ہیں، یہ دشمن کی زبان بولتے ہیں۔ یار ایک مطلب میں کہتا ہوں کوئی بھی اس اداروں کے جو لوگ ہیں اگر
اگر میں کہتا ہوں کہ ان کے فیملیز کے ساتھ کوئی اس قسم کے واقعات ہوں گے، کیا اس کو برداشت کریں گے؟ ایز انسان بات کر رہا ہوں، نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے جرنل، نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ، نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے جج، نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی، یار انسان انسان ہے، اس کے مختلف کام ہیں، جوڈیشری کے لوگ جوڈیشری کا کام کرتے ہیں، لائرز ہیں، ججز ہیں، ان کی وہ رسپانسبلٹیز ہیں، فوج کا ادارہ ہے، ان کا کام سیکیورٹی کا ہے، پولیس ہے وہ پھر آپ کے پبلک اور حکومت کے درمیان جو پل کا کردار ہے، یا پھر جو لوکل سیکیورٹی ہے ان کا کام ہے، یہ جرنلسٹوں کا کام ہے خبر دینا. لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو کیا وہ برداشت کرے گا کہ ان کے پیاروں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی اس قسم کا اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یار کسی کا یہ دکھ جو ہے اتنے آسانی سے جاتا ہے، کسی کا بھی نہیں جاتا. تو ہم یہ چیز سمجھنے کی کیوں کوشش نہیں کرتے کہ ایک بلوچ، ہم کیوں اس کو ایک اور اینک سے دیکھتے ہیں، ایک اور چشمے سے ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ان کی جگہ پہ بیٹھ کے ہم کیوں نہیں سوچتے کہ یار اگر یہ میرے ساتھ ہوتا، یا ہمارے کسی اور پاکستان میں کام کرنے والے، کسی اور شعبے کے سے تعلق رکھنے والے، کسی اور صوبے سے تعلق رکھنے والے کسی بھی انسان کے ساتھ یہ واقعہ ہو جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا کیا ری ایکشن ہوتا؟ میرے خیال میں یقین کریں پھر ہمیں ان کی بات بھی بری نہیں لگے گی، پھر ہم ان کو ملک کا دشمن بھی نہیں سمجھیں گے، اور شاید پھر ان کو ہم اپنے سینے سے لگائیں گے کہ ہاں یار آپ کا دکھ میرا دکھ ہے. میں کوشش کروں گا کہ یار آپ کی جو زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی ہے، میں اس کو ریورٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن آئندہ آپ کے ساتھ نہ ہو، میں یہ کروں گا. نہ کہ میں یہ کہہ دوں گا نہیں یار یہ تو دشمن کی زبان بول رہے ہیں کیونکہ انہوں نے، نہیں. سوال اٹھانا میرے خیال میں ایک زندہ معاشرے کی نشانی ہے. ٹھیک ہے آپ اس کے لیے قوانین بناتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، شاید آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد پھر سوال نہیں اٹھے گا، سوال اٹھے گا، سوالات اٹھائے جائیں گے. میں اکثر مثالیں دیتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی حکومت میں، کہ ایک سخت حکومت تھی، مارشل لاء تھا، میڈیا بھی نہیں تھا، اس وقت اگر لوگ پوچھتے تھے تو آج کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ہمارے ہر تقریباً 13 سے 17 کروڑ اس وقت آئے، یہ مطلب یہ جو اسمارٹ فون ہے لوگ یہ یوز کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سوالات نہ اٹھائیں؟ پھر جب بلوچ اسٹوڈنٹ یہاں پہ نیشنل پریس کلب کے ساتھ سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے اور کہتے ہیں ہم نے ڈی چوک جانا ہے، کیا ہو جائے گا اگر وہ ڈی چوک چلے جائیں گے؟ کیا ڈی چوک اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ وہاں نہیں جا سکتے؟ کیوں آپ روکتے ہیں ان کو؟ کیا وہ وہاں پہ جا کے کوئی ان کے ہاتھوں میں کوئی بندوق ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے جس سے وہ کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں؟ یہ ان کا ایک رائٹ ہے یار، احتجاج کرنا تو ان کا حق ہے، کم از کم وہ تو آپ ان کو کرنے دیں. اس دن ہم لوگوں نے تقریباً 4 دن پہلے پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاج کا میں خود حصہ تھا، نہیں جانے دے رہے تھے ڈی چوک کے پاس، لیکن ہم لوگ وہاں پہ گئے. ٹھیک ہے تھوڑی سی یاد تپائی ہوئی، لیکن وہاں پہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس ہے، مطلب میں یہ کہوں گا میں پرانا ان کو جانتا ہوں، کافی مطلب ایجوکیٹڈ آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے. انہوں نے اپنے پولیس فورس کو کہا کہ بیٹا چھوڑ دو، یہ کیا کر لیں گے، مطلب انہوں نے کوئی نقصان تھوڑی پہنچانا ہے. احتجاج ہم کرتے ہیں ڈی چوک میں، ہم نے 1 دفعہ نہیں 50 دفعہ احتجاج کیا، پارلیمنٹ کے سامنے ہم نے کیا ہو، لیکن ہم نہ تو کوئی توڑ پھوڑ کرتے ہیں نہ کچھ اور کرتے ہیں. یقیناً ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، احتجاج اگر وہ کرتے ہیں نیشنل پریس کلب کے سامنے، وہ کرنا چاہتے ہیں، بالکل ان کا حق ہے. وہ جو جناح ایوینیو ہے اس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں، بالکل ان کا حق ہے. وہ ڈی چوک میں جا کے کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا حق ہے. اگر عمران خان صاحب 126 دن وہاں پہ بیٹھ کے احتجاج کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ طاہر القادری صاحب بیٹھ سکتے ہیں، اور اس کی اپنی کپڑے جو ہے وہ سکھانے کے لیے اس کی دیواروں پہ لگا سکتے ہیں سوکھنے کے لیے، سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے، تو بلوچ اسٹوڈنٹ کیوں نہیں احتجاج کر سکتے وہاں پر؟ کیا گناہ ہے ان کا کہ وہ اسلام آباد کے اندر احتجاج نہیں کر سکتے؟ اور کس قانون کے تحت آپ ان کے اوپر ڈنڈے برسا رہے ہیں؟
اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہمارے زندہ باد کے نعرے نہیں لگا رہے یار. مطلب یقین کریں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اس فیلڈ کا، نہ تو میں نے اس طرح کوئی دنیا دیکھی ہے، اور نہ میں جو بڑے جرنلسٹ ہیں ان کی طرح مشہور آدمی ہوں، اور نہ مطلب اس طرح کے بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ اور بڑے بڑے اخبارات کے لیے لکھا ہے. لیکن یار ایک چیز مطلب ایک عام سوچ سے، میں کہتا ہوں جرنلسٹ بھی نہیں، ایز اے عام انسان میں سوچتا ہوں کہ یار یہ والی بات اگر میرے سمجھ میں آتی ہے تو ان لوگوں کے سمجھ میں کیوں نہیں آتی، اور بار بار دہرا رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں. آپ ان کو کیوں آپ ان کو خواہ کا تنگ کرتے ہیں؟ ایک تو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پھر جب اس کے اوپر وہ اپنی آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ آواز کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ بلوچستان سے، آپ کو حق ہی نہیں ہے، آواز آپ نہیں اٹھا سکتے بھائی. جائے آج پدما جناح روڈ پہ اب سے کوئی 20 منٹ پہلے یہاں پہ ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ابھی تک جو اطلاع ہمیں ملی ہے وہ 4 لوگوں کی شہادت کا ہے، جس میں 2 وہاں اس موقع کے دوران ہی شہید ہو گئے تھے، جبکہ 2 لوگوں کی لاشیں جب آگ بجھانے کے بعد ریسکیو کی گئی ہے. جو سول ڈیفنس والے ہیں وہ انہوں نے 2 لاشیں نکالی ہے یہاں بیسمنٹ میں. اس دکان نے شعلے دھماکے کے بعد بہت زیادہ شعلے پکڑے ہوئے تھے، اور یہ شعلے بالکل اس پورے بلڈنگ کو اپنے لپیٹ میں لے چکے تھے. فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچنے کے بعد جب آگ کے شعلوں پر قابو پا لیا گیا تو پھر یہاں کے جو بیسمنٹ ہے، اس دکان کے بیسمنٹ سے 2 لاشیں جو ہیں وہ ملی ہے، جس کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا ہے. اور ہماری ایک رپورٹر کے اطلاع کے مطابق ابھی تک جو زخمی تھے 4 لوگوں کے زخمی کی اطلاع ہے، اور 4 لوگ کو بلاک کرتی ہے، فیض آباد کو بلاک کرتی، کوئی کچھ نہیں کہتا. آ کے ان کو 2-2 ہزار روپے دیے جاتے تب کہ آپ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں. یار یہ کیا ہمارے اپنے لوگ نہیں ہیں؟ یہ کیا مطلب ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں؟ یہ کیا اسرائیل سے آئے ہوئے ہیں؟ یہ کیا کسی اور ملک سے آئے ہوئے ہیں کہ یار یہ ہمارے اپنے لوگ نہیں؟ ویسے تو وہ بھی انسان ہے، کہیں اور ملک سے بھی آئے ہو تو کیا وہ انسان نہیں ہوتے؟ لیکن یہ تو سٹیزن ہے اس ملک کے. لیکن پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی مجھے، یا تو مطلب میری عقل کام نہیں کر رہی، یا پھر ان لوگوں کے ساتھ کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ بار بار دہراتے ہیں ان چیزوں کو. لاہور میں بلاسٹ ہوا، پشتون اور جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. یار میں کہتا ہوں جو گناہگار ہے، جو مطلب اختر جان مینگل صاحب ہیں، یقین کریں ان کی تقاریر ابھی ریسنٹلی ان کی لاہور میں میڈیا ٹاک دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یار ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مسنگ پرسن کا ہے، جو گناہگار ہے آپ ان کو پھانسی چڑھا دیں، لیکن جو گناہگار نہیں آپ ان کو چھوڑ دیں. بالکل صحیح، میں سپورٹ کرتا ہوں اس بات کو، میں سیکنڈ کرتا ہوں ان کی بات کو. اور میجورٹی میرے خیال میں جو بلوچ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کا بھی یہی ڈیمانڈ، ان کی یہی ڈیمانڈز ہیں. انہوں نے کوئی ایسی ڈیمانڈ تو نہیں کی کوئی غیر آئینی. ٹھیک ہے کچھ لوگ کرتے ہوں گے، لیکن سارے بلوچ نہیں کرتے، گنتی کے لوگ ہوں گے وہ. آپ یار جو بیچارے اپنا حق مانگتے بجائے ان کو دینے کے، آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ یہاں پہ احتجاج کیسے کر، یا تو ملک کے اندر کہیں پہ بھی احتجاج نہیں ہوتا پھر ٹھیک ہے، پھر نہ بلوچ کو حق ہے، نہ پشتون کو حق ہے، نہ سندھ کے، نہ کسی بھی پاکستانی کو پھر حق نہیں ہے کہ وہ احتجاج کرے. اگر باقی کرتے ہیں، پارٹیز کرتی ہیں، تو پھر یہی حق بلوچوں کا بھی ہے، یہی حق پشتونوں کا بھی ہے، یہی حق پی ٹی ایم کا بھی ہے، اور یہی حق باقی لوگوں کا بھی ہے. میں کہتا ہوں پنجاب کے لوگ ہوں، سندھ کے لوگ ہوں، خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں، گلگت بلتستان کے، کشمیر کے، یہ وہ ان کا بھی حق ہے. تو ایک طرف ہمارا میڈیا جب بھی، یقین کریں کہ افسوس ہوتا ہے مجھے اس چیز کا کہ کراچی میں، کراچی پریس کلب کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شاید ڈان کے علاوہ کسی نے ان کی ایک سنگل تصویر نہیں چھاپی، کوئی بندہ ان کے پاس نہیں ہے. سندھ حکومت کا بھی افسوس ہے، بڑے مطلب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سندھ حکومت میں یار، پیپلز پارٹی میں بڑے میچور لوگ بیٹھے موجود ہیں. اچھا پھر آ جاتے ہیں جی اسلام آباد میں، کوئٹہ میں تو خیر ان کو کس نے پوچھنا ہے یار، کوئٹہ تو